میرے محترم بھائیوں، پچھلی 15 صدیوں میں امت مسلمہ میں جو چند بڑی شخصیات پیدا ہوئی ہیں، گنتی کے 4-5 لوگ ہیں۔ ان میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام بہت ممتاز ہے۔ شاہ صاحب کے 4 بیٹے تھے، اللہ نے چاروں کو ہی بہت نوازا تھا۔ شاہ عبد الغنی، شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد العزیز۔ شاہ صاحب نے سب سے پہلے قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کیا، اور ان کے بیٹے شاہ عبد القادر نے سب سے پہلا اردو میں ترجمہ کیا، اور آج تک جتنے بھی اردو میں ترجمے ہوتے ہیں سب اپنی رہنمائی اسی ترجمے سے حاصل کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کے چاروں بیٹوں کو بڑا نوازا تھا۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنی حاضر جوابی ذہانت میں بہت ممتاز تھے۔ ان کے زمانے میں نیا فائر پروف میٹیریل ایجاد ہوا تھا۔ ایک انگریز پادری بائبل کو فائر پروف میٹیریل لگا کے انڈیا آ گیا، اور آ کے مسلمانوں کو چیلنج کرنے لگا کہ مسلمانوں، اگر تمہارا قرآن سچا ہے تو اسے آگ کے اندر پھینکو، اور بائبل سچی ہے تو میں پھینکتا ہوں۔ جس کی کتاب نہیں جلے گی وہ سچی ہوگی، جس کی کتاب جل جائے گی وہ جھوٹی ہوگی۔ اب وہ اس طرح ڈرامے کرتا، شہر شہر جا کر مجمع لگاتا، مسلمان بیچارے خاموش رہتے۔ وہ اپنی کتاب پھینکتا، اس کو تو فائر پروف میٹیریل لگا ہوا تھا، نہ جلتی، مسلمان پریشان ہو جاتے۔ وہ ڈرامے کرتا کرتا دہلی پہنچا، چونکہ شاہ صاحب دہلی میں تھے۔ دہلی میں جا کر اس نے پھر چیلنج دیا، مسلمانوں لاؤ اپنی کتاب، ہے کوئی اس چیلنج کو قبول کرے؟ تو شاہ صاحب نے کہا کہ میں قبول کرتا ہوں۔ اب لوگ پریشان ہوئے کہ شاہ جی مروا دیا تم نے تو، یہ چیلنج قبول کر کے، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک تاریخ طے ہوئی، اس تاریخ میں لاکھوں کا مجمع وہاں پہ جمع ہوا، ایک سٹیج بنایا گیا، شاہ صاحب بھی تشریف لائے، وہ پادری آیا، آگ جلائی گئی کہ جی پھینکو جی اپنی کتاب۔ شاہ صاحب نے کہا کہ حضرت صاحب ایسے نہیں ہوتا، تم ایسے کرو کہ تم اپنی کتاب کو سینے سے لگاؤ، میں اپنی کتاب سینے سے لگاتا ہوں، دونوں آگ میں چلتے ہیں۔ جس کی کتاب سچی ہوگی وہ بچ جائے گا، جس کی کتاب جھوٹی ہوگی وہ جل جائے گا۔ اب وہ بڑا پریشان کہ کیا کروں، وہ بھاگنے لگا، شاہ صاحب نے ہاتھ پکڑ لیا کہ بھاگنے نہیں دوں گا، ہم دونوں آگ میں چلتے ہیں۔ خیر وہ بڑی مشکل سے ہاتھ چھڑا کے بھاگ گیا۔ شاہ صاحب، لوگوں نے کہا کہ شاہ جی بہت بڑا دعویٰ کر دیا۔ شاہ صاحب نے فرمایا ایسے تھوڑا کر دیا تھا، اپنے نانا کا ہاتھ اپنی پشت پر محسوس کر رہا تھا، ان کے مان پہ کیا تھا۔ شاہ صاحب آخری عمر میں بیمار ہو گئے۔ دہلی کے اندر ایک ہندو جوگی تھا، اس کا کمال یہ تھا کہ وہ کسی بھی بیمار کو جب یوں دیکھتا تو وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا۔ اس کے پاس کوئی ایسا منتر تھا، بڑے بڑے بیمار اس کے پاس لائے جاتے، اور وہ ایک نظر دیکھتا اور وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا۔ شاہ صاحب بیمار ہوئے، بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ اب شاگرد بڑے پریشان ہوئے، تو شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھو مجھے تو اس جوگی کے ڈیرے پہ لے کے نہ جانا، جو بھی ہو جائے تم مجھے وہاں نہ لے کے جانا۔ اب شاگردوں سے برداشت نہ ہوا کہ بے ہوشی ہو جاتی ہے، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو وہ انہوں نے بغیر شاہ صاحب کے پوچھے چارپائی اٹھا کے جوگی کے ڈیرے پہ لے گئے۔ اب وہ جوگی جانتا تھا کہ یہ کون ہے۔ اس نے کہا کہ تم نے بڑا برا کیا، مجھے وہاں بلا لیتے، تم کیوں لے کے آئے ان کو یہاں پہ؟ اب دیکھیں کتنی بڑی شخصیت ہے، اور ادھر ایک ہندو جوگی ہے، کیا حیثیت ہے، لیکن اس نے ایک نظر دیکھا، شاہ صاحب اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اب یہ اس کے منتر کے اندر اثر تو تھا۔ شاہ صاحب اٹھے، دیکھا کہ میں کہاں پہ آیا ہوں، محسوس ہوا کہ ہو مجھے تو یہ ہندو کے پاس لے آئے۔ شاہ صاحب بیٹھے، اٹھ کے دیکھا، ہندو سے حال چال پوچھا، اس سے پوچھا یار اچھا یہ بات تو بتاؤ، تمہیں یہ طاقت کیسے حاصل ہوئی، یہ اتنی بڑی طاقت تمہیں حاصل ہوئی ہے، کیسے حاصل ہوئی؟
اس نے کہا جی میرے استاد نے مجھے 2 نصیحتیں کی تھیں کہ 2 کاموں پہ عمل کرو گے تو یہ طاقت مل جائے گی۔ ایک کام یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، تو میں نے 25 برس ہو گئے جھوٹ نہیں بولا۔ اور دوسری کام یہ ہے کہ اپنے نفس کے خلاف کرنا ہے، جو تمہارا نفس کہے اس کے خلاف کرنا ہے، تو تمہیں یہ طاقت حاصل ہو جائے گی۔ تو 25-30 برس میں نے محنت کی ہے اس بات پر، مجھے یہ طاقت حاصل ہوگی۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اگر یہ 2 کام کوئی مسلمان کرے تو اس کو کیا طاقت ملے گی، کہ ہندو جو بھی یہ کام کر رہا ہے اس کو یہ طاقت مل گئی، تو اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی یہ کام کرے گا تو کتنی بڑی طاقت حاصل ہو جائے گی۔ شاہ صاحب نے کہا اچھا یار یہ تو بڑا اچھا عمل ہے، دونوں بڑے اچھے عمل ہیں تم کرتے ہو، اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا دل کرتا ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ؟ اور وہ خاموش ہو گیا۔ کہ بتاؤ تمہارا دل کرتا ہے مسلمان ہو جاؤ؟ اب اگر جھوٹ بھی نہیں بول سکتا، خاموش ہے، اور کرنا نفس کے خلاف ہے۔ شاہ صاحب نے کہا تمہارا نفس کہتا ہے کہ اسلام قبول نہیں کرنا، اب نفس کے خلاف کرو، اور نفس کا خلاف یہ ہے کہ قبول کر لو۔ اگر تم نے نہ کیا تو تمہارا 25 برس کا عمل ضائع ہو جائے گا۔ وہ کہتا جی اب تو پھنس گیا میں، جھوٹ تم بول نہیں سکتے، اب سچ بولو گے کہ نفس تو نہیں مانتا کہ اسلام قبول کرنا ہے، چنانچہ اس کے الٹ کر لو۔ اس نے کہا جی شاہ جی اب تو کرنا ہی پڑے گا، اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہوتی ہیں بزرگوں کی کرامت۔ ایک طرف دیکھیے کرامت یہ ہے کہ وہ اس طرح یعنی دیکھتا ہے، مریضوں کو اٹھا کے بٹھا دیتا ہے، اور دوسری طرف کرامت یہ ہے کہ 2 لفظوں سے اس کا دل بدل کے اسلام قبول کروا دیا۔ یہ بڑی کرامت ہے کہ وہ بڑی کرامت ہے؟ یہ بڑی کرامت ہے۔ تو میرے محترم دوستو، کوئی شخص پانی پہ چل کے دکھائے، آسمانوں پہ فضاؤں میں اڑ کے دکھائے، اگر وہ محمد رسول اللہ کا سچا پیروکار نہیں ہے تو وہ ولی نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے، جادوگر ہے، شعبدے باز ہے۔ اس طرح کے شعبدے اور کربت ہندوؤں کو بھی حاصل ہو جاتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اصل کرامت یہ ہے کہ اس کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، اس کی زندگی دین اور شریعت کے مطابق ہو۔ اس لیے یہ بڑا آسان کلیہ ہے، اس سے کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک میں بھی بڑے شعبدے اس طرح کے ہوتے ہیں، ان شعبدوں سے کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ شعبدے اس طرح کے ہوتے، اس طرح کے شعبدے اور اس طرح کے کرتب جو ہیں بڑے بڑے ہندوؤں کو حاصل ہیں، اور بڑے بڑے کرتب دکھاتے ہیں۔ اللہ نے یہ معیار نہیں رکھا، اگر یہ معیار ہوتا تو اللہ نبیوں کو بے شمار طاقت عطا فرما سکتے تھے، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ نے اس طرح کی بات کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ کیوں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کیوں عطا فرمائی؟ کیونکہ ان کے زمانے کے اندر اس بات کا بڑا چرچا تھا، اور باقی سب نبیوں نے عقل کی بات کی ہے، دل کی بات کی ہے، عقل کو اپیل کیا ہے، دلائل دیے ہیں کہ دلائل سمجھ آتے ہیں تو بات کو مانو، نہیں سمجھ آتے تو نہ مانو۔ اس لیے اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرمائے۔ اسی کے اندر اصل میں دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے۔